تین نشانیاں پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ تین گناہ جس کے اندر ہوں گے، یہ تین برائیاں ہوں گی، وہی علی کا بغض رکھے گا۔ تو ایک مرتبہ ہارون نے کہیں حضرت بہلول دانا سے کہا، پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی ایسی برائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ یہ اس کے اندر خرابی ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو ابھی بتا کتنے افراد چاہیے، میں لے آتا ہوں۔ توجہ، جن کا شجرہ خراب ہو، کہا تو اعلان کر، کہا مجھے 40 افراد لا کے دے دے ابھی۔ حضرت بہلول دانا بغداد کے بازار میں آئے، کہا جتنے افراد علی کا بغض رکھتے ہیں ذرا سامنے آ جائیں۔ نہیں ہے مجمع، انہوں نے اعلان کیا جو جو علی کا بغض رکھتا ہے سامنے آئے۔ ایک آدمی نے کہا میں علی سے نفرت کرتا ہوں، کہا آجا، دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ 40 افراد، کہا باقی کی ضرورت نہیں ہے، صرف 40 چاہیے تھے۔ کہا اپنے دربار سے کہو، درباری سے کہو کہ دروازے کھولے دربار کے، 40 افراد لے آیا ہوں جن کے شجرے خراب ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون نے کہا بہلول نہ ان کی پیشانیوں پہ لکھا، تجھے کیسے پتا کہ شجرے خراب ہیں؟ کہا جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام۔ تو یہ نظام ہے جہاں پہ حضرت بہلول دانا نے دفاع کیا، آل محمد کا دفاع کیا، جہاں جہاں ہو سکتا تھا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، اس ماحول میں جناب امیر کا دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ جہاں پہ خود جناب امیر کی اولاد کو زندانوں میں رکھا گیا، سب سے زیادہ سادات کا قتل اس زمانے میں ہوا، اور وہاں پہ حضرت بہلول دانا دفاع کرتے تھے جناب امیر کا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کئی دن ہو گئے بہلول دانا محل میں نہیں آئے، میری طرف سے ذرا ان کے لیے ایک چرغہ بھیج دو۔ تو جیسے ہی سپاہیوں نے کہا اے بہلول دانا، ہارون رشید نے تمہارے لیے چرغہ بھیجا ہے، یہ مرغہ، تو انہوں نے اٹھا کے کتوں کو ڈال دیا۔ کہ یہ تم نے کیا کیا، اتنے دن سے بھوکے تھے، تم نے کتوں کو کیوں ڈال دیا؟ کہا آہستہ بولو، اگر کتوں کو پتا چل گیا کہ اس نے بھیجا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ بغض آل محمد رکھنے والے کا کھانا نہیں چاہیے۔ انسان کی ولایت پہ منفی اثر ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان اگر بغض رکھنے والے کے ہاتھ کی چیز کھائے گا، بغض ایک ہوتا کہ چاہتا ہے، ہمارے ہاں عام طور سے مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں۔ بغض رکھنے والے کا، ناسبی اور خارجی کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، عقیدہ ولایت پہ منفی اثر ہوتا۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس کا انسان کی ولایت کے عقیدے پہ، اس کے ولائے آل محمد کا جو عقیدہ ہے اس پہ منفی اثر ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں اس انداز سے تبلیغ کرنا، گفتگو کو کرنا، لوگوں تک ولایت آل محمد کا پیغام پہنچانا، یہ حضرت بہلول دانا کا اعزاز تھا۔ اور انہوں نے مختلف انداز سے جو اس زمانے کے خلفاء تھے ان کے رازوں کو لوگوں کے سامنے نہاں کیا، بہت زیادہ ان کو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود آئے سارا بغداد جمع تھا، دیکھا کہ ہارون رشید مسجد کے سامنے تعمیرات کرواتے ہوئے سامنے خود کھڑا۔ کہا ہارون کیا کر رہے ہو؟ کہا مسجد بنوا رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ کی خاطر۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا پھر ذرا باہر نام لکھوا دے، مسجد بہلول دانا۔ کہا واہ، بنواؤں میں، نام تیرا لکھوا دو؟ میں اپنا نام لکھواؤں گا کہ میں نے مسجد بنوائی؟ کا اس کا مطلب ہے اپنے نام کے لیے بنوا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں بنوا رہا۔ نہیں پہنچ سکے سارے حضرات۔ کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا، جب بغض آل محمد رکھنے والے نیک کام بھی کریں تو ریاکاری بھی ہوتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہوتا۔ ایسے افراد کبھی اللہ کی خاطر نہیں کرتے، کبھی بھی ان کے نیک کاموں سے بھی دھوکہ نہ کھائیے گا۔ یہ نیک کام بھی کریں تو اس کے اندر بغض، ریاکاری، دکھاوا سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان نیتوں کو خالص رکھے۔